بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ احزاب اور واقعہ خندق، قریش اور یہود کا اتفاق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفا کرتے رہے، لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں ترقی اور شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا، اور اس لیے ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے درفیاض ہار رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو خیرت انگیز فتحیابی ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، اور بالآخر انہوں نے اعلانیہ عہد شکنی شروع کر دی۔ چنانچہ 2 ہجری میں ان کے قبیلہ بنی قینقاع نے اعلان جنگ کیا۔ یہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو وہ سب قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصہ محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر بنو قینقاع شام کے علاقے میں اور بنو نذیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے، بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد کو وہاں سے نکال نہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط اور اتحاد کا بہانہ بن گئے، اور اب قریش مکہ، یہودی مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقاع مورحہ 10 محرم الحرام 5 ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا، اور پھر غزوہ دھمۃ الجندل جو ربیع الاول 5 ہجری میں ہوا، وہ بھی اس سلسلے ایک کھڑی تھی۔ غزوہ بنی مستلق مورحہ 2 شعبان 5 ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصہ تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہی۔ بالآخر ذی قعدہ 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یک بارگی مدینے پر حملے کی ٹھڑائی، اور اس طرح 10,000 آدمیوں کا لشکری جرار مسلمانوں کو مٹھانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینے کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق کھودی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے کے لیے خود سید الرسول کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی، جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ غرض خندق تیار ہو گئی۔ ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 15 روز تک مسلمان اس میں محصور رہے۔ محاصرہ کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رسد کی قلت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر 3 دن کے فاقے گزر گئے۔ ایک روز مستر ہو کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ کھول کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے
کہ سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیز اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جانبین سے مسلسل تیر اندازی ہوئی۔ اسی سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ کفار پر ہوا کا طوفان اور نصرت الہی۔ بالآخر خداوند کریم نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرما دیا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی، چولہوں سے دھیچکیاں الٹ گئی، جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیے اور ان کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا۔ ادھر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی تدبیر کی کہ جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ غرض ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میدان صاف ہو گیا۔ عزیز ساتھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔